حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت جو شخص بات کرے گا وہ اس گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لدی ہیں. ابھی پیچھے بھی وہی مثال آئی تھی. یعنی اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود پھر اب امام کے خطبے میں باتیں کر رہے ہو, تمہاری مثال تو اس گدھے کی سی ہے. اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہیں. اور جو شخص اس سے کہے کہ چپ رہے, بات سمجھ میں آئی کہ ایک شخص تو خود بولنے لگ پڑا, اس کی مثال تو گدھے کی سی ہے. اب دوسرا بڑا سیانہ سمجھدار بن کے یہ حدیث سنی ہے کہ بولنا نہیں, چپ کرو امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں, اس کا معاملہ کیا ہے؟ جو شخص اس سے کہے کہ چپ رہے, آپ نے فرمایا اس کا بھی کوئی جمعہ نہیں ہوا. کتنا خوبصورت ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص امام کے خطبے کے دوران بات کر رہا ہوگا اور دوسرا سیانہ سمجھدار بن کے اس کو چپ کرنے کی تاکید کرے گا, کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا کہ نہیں, بحث تکرار ہوگی کہ نہیں, تو اس کی وجہ سے کتنی ڈسٹرپشن اور کتنی ڈسٹربنس ہوگی. تو لہٰذا کہا گیا جو بول رہا ہے اس کو بولنے دو, اس کے ساتھ کوئی نہیں بولے گا, اس کا کوئی جواب نہیں دے گا, خود ہی بول بول کے چپ ہو جائے گا. کم از کم خاموشی تو آ جائے گی نا تھوڑی دیر کے بعد. تو کسی کو مطلب خطبے کے دوران بولنا پھر کتنا ناپسند ہے, غلط کام کرنے والے کو روکنا بھی منع ہے, بولنے والے کو چپ کرنا بھی منع ہے, کروانا بھی منع ہے. اتنا خاموشی ضروری ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے, بخاری, مسلم, نسائی, ترمذی, ابو داؤد سب میں حدیث ہے, اگر تم نے جمعے کے روز خطبہ کے دوران میں بات کرنے والے سے کہا چپ رہو تو تم نے بھی لغو حرکت کی.